اللہ کریم کی جس شان کا بھی تذکرہ اس آیت کے آخری جز میں ہوتا ہے، وہ شان اس پوری آیت کے مضمون پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ تو شان حاکمیت کیا ہے؟ وہ حاکم ہے، حکومت ساری اس کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا درجہ اس کا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بِيَدِهِ الْمُلْكُ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ حاکمیت کو بھی تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی۔ حاکمیت کو تخلیق کرنے والا کس اعلیٰ درجے کا حاکم ہوگا، اس کا ہم تھوڑی سی جھلک قرآن عزیز کی آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ سورۃ التین کے آخری جز میں فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، زمانے میں جتنے بھی حاکم ہیں ان سارے حاکموں سے بڑا حاکم کیا وہ نہیں ہے؟ خاندان نبوت کا عظیم فرد، جانشین حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضرت امام سجاد، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، جسم کپ کپانے لگتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کو خادم عرض کرتا کہ حضرت وضو سے پہلے تو یہ کیفیت نہ تھی، اب کیا ہو گیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے تمہیں پتہ نہیں کہ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بلکہ سب سے بڑا کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا، حقیقی طور پہ تو بادشاہ ایک ہی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور یہ آیت مبارکہ کہ اللہ کریم قیامت والے دن سارے زمانے کی بادشاہت کو اور حکومت کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا بتاؤ لمن الملک اليوم، دنیا کے بادشاہوں آج کے دن ملک، بادشاہت، حکومت، سلطنت، حاکمیت کس کے لیے ہے؟ تو سارے عرض کریں گے للہ الواحد القہار، اللہ کی ذات کے لیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سمجھنا ہے، وہ قارون کا قصہ جو سورۃ القصص میں قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا گیا، اس قصے میں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ دیا کہ جسے بھی نوازتا ہوں میں نوازتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے یہ کائنات کیونکہ ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے، فتنے کے لیے بنائی، تو کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو جسے اللہ دے رہا ہو وہ اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے، حاکم تو وہ ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن عزیز سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شان حاکمیت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔